کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا اور مجھ کو اور علی کو ایک درخت سے پیدا کیا۔ میں اس درخت کی جڑ ہوں، علی اس کا تنا، فاطمہ اس کا پھول اور حسن اور حسین اس کے پھل ہیں۔ جس نے اس درخت کی شاخوں کو پکڑا اس نے نجات پائی، اور جو ان سے منحرف ہوا وہ گمراہ ہوا۔ اور اگر کوئی بندہ خدا 1000 سال تک صفا و مروہ کے درمیان عبادت خدا کرتا رہے، پھر 1000 سال تک عبادت کرے، پھر اس کے بعد ایک اور 1000 سال تک عبادت کرے، مگر ہم اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، تو خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر رسول نے آیہ مودت کی تلاوت فرمائی، لہٰذا اگر کوئی مسلمان 3000 سال تک خدا کی عبادت کرے، اور کہاں کرے؟ صفا و مروہ کے درمیان کرے، لیکن ولایت اہل بیت، ولایت فاطمہ پر ایمان و اعتقاد نہ رکھے، نہ تو اس کی عبادت شمار ہوگی، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ، اس کی جگہ جہنم ہوگا۔ رسول شہزادی کی عظمت و جلالت کو، قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی من اضاها فقد اضانی، من اضانی فقد اضى اللہ۔ فاطمہ میرے بدن کا پارہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ذکر النساء کا آغاز بذات رسالت، دختر رسالت، ملکہ ولایت، مادر امامت، صدیقۃ الکبریٰ، معصومہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، تقیہ، نقیہ، شہزادی کونین حضرت زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر فضائل و مناقب سے کرتے ہیں۔ حضرت زہرا کون ہے؟ اس سوال کے جواب میں غیر تو درکنار اکثر مومنین شیعان فاطمیہ بھی شہزادی کا تعارف خاندانی نسبتوں سے کرتے ہیں، جس میں حضرت زہرا کو رسول اعظم افضل الانبیاء کی بیٹی کی حیثیت سے، یا افضل الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زوجہ کی حیثیت سے، یا سردار جوانان جنت حسنین کریمین کی ماں کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی انہی نسبتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے فرمایا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہ خاندانی نسبتیں یقیناً اپنی جگہ پر اہم ہیں، اس لیے کہ کائنات کا مقدس ترین گھرانہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ ہی ہے، لیکن شہزادی کونین کا ذاتی منصب اور ان کی اپنی منزلت لوگ یا تو بھول جاتے ہیں، یا اس سے ناآشنا ہیں، یا اس کی معرفت نہیں رکھتے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام ان مقدس ترین رشتوں سے ہٹ کر بھی بحیثیت خود مالکہ ولایت الکبریٰ اور ولیۃ اللہ العظمیٰ ہیں۔ مثلاً آیت تطہیر کی نزول میں خداوند متعال نے حضرت زہرا کا تعارف رسول خاتم النبیین کے ذریعے سے، یا شوہر فاتح خیبر و خندق امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ذریعے سے، یا بیٹوں کے ذریعے سے نہیں کروایا، بلکہ ان بزرگ ازواج مقدسات کا تعارف حضرت زہرا کے ذریعے سے یہ کہہ کر کروایا، ہم فاطمہ و ابوہا و علیہا و بنوہا۔ مطلوب رب کبریا زہرا کی ذات ہے، مطلوب رب کبریا زہرا کی ذات ہے، جزو جناب مصطفیٰ زہرا کی ذات ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہو ذرا غور تو کرو، قرآن پڑھ رہے ہو ذرا غور تو کرو، کوثر جسے کہا گیا زہرا کی ذات ہے۔ وما ادراک من فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کون ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ خدا نے جو فضائل انہیں بخشے اور اپنی جلالت میں جو حصہ شہزادی کو عطا کیا تھا، کائنات کی کسی عورت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے مقام و منصب تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس سے قبل کہ اہل زمین انہیں پہچانتے، اہل آسمان ان کی عظمت و رفعت کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان کے حق میں شہزادی زہرا کی فضیلت میں قرآن مجید میں آیات محکمات نازل ہوئی ہیں۔ اس دور سے لے کر آج تک دن رات ان آیات کو پڑھا جا رہا ہے، اور اسی طرح قیامت تک یہ آیات پڑھی جاتی رہیں گی۔ وہ ایسی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جس قدر انسان اپنی روحانیت و معنویت میں اضافہ کرتا ہے، اس قدر اس پر اس عظیم شخصیت کے اسرار کھلتے ہیں، اس پر ان کی شخصیت کی خصوصیات و اوصاف منکشف ہوتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت زہرا، اللہ نے خود ان کی تعریف و ثنا کی ہے، ان اللہ یغضب بغضبها ومرضی لرضائها، ان کی رضا سے وہ راضی ہے اور ان کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہے۔ طبری ابن عساکر، حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں ابی امامہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا اور مجھ کو اور علی کو ایک درخت سے پیدا کیا۔ میں اس درخت کی جڑ ہوں، علی اس کا تنا، فاطمہ اس کا پھول اور حسن اور حسین اس کے پھل ہیں۔
جس نے اس درخت کی شاخوں کو پکڑا اس نے نجات پائی، اور جو ان سے منحرف ہوا وہ گمراہ ہوا۔ اور اگر کوئی بندہ خدا 1000 سال تک صفا و مروہ کے درمیان عبادت خدا کرتا رہے، پھر 1000 سال تک عبادت کرے، پھر اس کے بعد ایک اور 1000 سال تک عبادت کرے، مگر ہم اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، تو خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر رسول نے آیہ مودت کی تلاوت فرمائی، لہٰذا اگر کوئی مسلمان 3000 سال تک خدا کی عبادت کرے، اور کہاں کرے؟ صفا و مروہ کے درمیان کرے، لیکن ولایت اہل بیت، ولایت فاطمہ پر ایمان و اعتقاد نہ رکھے، نہ تو اس کی عبادت شمار ہوگی، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ، اس کی جگہ جہنم ہوگا۔ رسول شہزادی کی عظمت و جلالت کو، قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی من اضاها فقد اضانی، من اضانی فقد اضى اللہ۔ فاطمہ میرے بدن کا پارا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو ایک ایسی ملکوتی سند عطا کی جو کائنات میں کسی دختر کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو گویا اپنے باپ کی ماں ہے۔ رسول کی ملکوتی حدیث حقیقت میں اس جاہ و جلال کے کمال کی ترجمانی ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ سید الانبیاء شہزادی کونین کو عطا کیا گیا تھا، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بارے میں قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ گویا رب جہان نے واضح کر دیا، میرا نبی جب گفتگو کرتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے لیکن فرمان میرا ہوتا ہے۔ اور رسول کے نزدیک فاطمہ الزہرا اس طرح محترم ہے جس طرح ایک ماں اولاد کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ شہزادی اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ خاتون جنت کی وہ فضیلت ہے جو تاریخ بشریت میں کسی اولاد کو حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ سرتار انبیاء، سرتاج انبیاء کے علاوہ کسی نبی نے اپنی دختر کے لیے نہیں فرمایا میری ماں ہے، اور باپ بھی وہ جو سید الانبیاء، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ہیں، جن کے بارے میں خالق ارض و سما کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الافلاق۔ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان اور مخلوقات کو خلق ہی نہ کرتا۔ وہ رسول شہزادی کی فضیلت بیان کریں، احترام کریں، اور ان کے امتی ہونے کے دعوے دار مسلمان ان کے احترام میں کمی کر کے شفاعت رسول کے طلبگار ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ صحیح ترمذی میں ملتا ہے، جب بطول معظمہ تشریف لاتی تھیں، سید الانبیاء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں مرحبا کہتے تھے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت زہرا سے سوائے ان کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کو بھی افضل نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث بی بی عائشہ سے ہی ملتی ہے، رسول کے نزدیک تمام عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین فاطمہ تھیں، اور مردوں میں علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ بطول عذرا رسول کی بوسگاہ تھیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، حضرت زہرا انسانی شکل و شمائل میں جنت کی حور ہیں، اور جس وقت مجھے بہشت کا شوق اور اشتیاق ہوتا ہے تو میں انہیں بوسہ دیتا ہوں۔ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جب شہزادی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ شہزادی کے نام فاطمہ سے خاندان وحی کو بے پناہ محبت ہے، وہ اس نام کا احترام کرتے ہیں، بلکہ جس خاتون کا یہ نام ہو اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، اگر اللہ نے تمہیں دختر عطا کی تو اس کا نام کیا رکھو گے؟ اس نے کہا، میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو فاطمہ نام رکھے گا؟ خدا فاطمہ پر درود و سلام بھیجے، اگر تو نے اس کا نام فاطمہ رکھا تو خیال رکھنا، اسے تماچا نہ مارنا، اس کو گالیاں مت دینا، بلکہ اس کا احترام کرنا، اس پر کبھی لعنت نہ کرنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوتا کہ جس گھر میں محمد و فاطمہ نام کے افراد ہوں۔ حضرت زہرا کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول کائنات نے ان کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا پارہ تن ہے، جو اس سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اسے دکھ دیا گویا اس نے مجھے دکھ دیا۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، کانت فاطمہ تو کوكباً دریم بین نساء العالمین، فاطمہ تمام عالمین کی تمام عورتوں کے درمیان کوكب ذوفشاں ہیں۔ بحار الانوار میں جلد 15 میں رسول کی حدیث ملتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ اس عظمتوں کی پیکر شہزادی کا ایک نام صدیقہ ہے۔
صدیقہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو مجسم صداقت ہو۔ حضرت زہرا صداقت کی بلندیوں پر تھیں، اسی وجہ سے رسول اللہ نے آپ کا اسم گرامی صدیقہ رکھا۔ آپ آیہ مباہلہ میں بھی شامل تھیں۔ آپ کی صداقت اور سچائی کی گواہی میں آیہ مباہلہ ہی کافی ہے۔ آیہ مباہلہ سورہ آل عمران میں نساءنا و نساءکم آیا ہے۔ تمام مسلمان خواتین میں صرف حضرت زہرا کو یہ عظمت و جلالت حاصل ہوئی کہ اللہ کے رسول نے انہیں مباہلہ کے لیے منتخب کیا، حالانکہ خدا نے فرمایا تھا تم اپنی عورتوں کو دعوت دو۔ آیت میں لفظ نساءنا آیا ہے، اور مدینے میں مسلمان خواتین کی کمی نہیں تھی، ایک تعداد تھی، لیکن ان میں سے رسول نے فقط حضرت زہرا کو ہی اس کاروان میں شامل کیا۔ علامہ قندوزی نے رسول سے نقل کی ہے روایت، رسول نے ارشاد فرمایا اگر خدا کے علم میں ہوتا کہ اس روئے زمین پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے زیادہ کوئی فضیلت کا مالک ہے تو وہ مجھے حکم دیتا کہ میں انہیں اس کاروان ملکوتی میں لے کر جاؤں۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ تھیں، ان کی معرفت کے ارد گرد پوری کائنات چکر لگاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان فاطمہ صدیقۃ الشہیدہ، بے شک فاطمہ بہت زیادہ سچ بولنے والی ہیں جو کہ شہیدہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کچھ وصیتیں اور سفارشیں کی ہیں اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ تم کو تلقین کرے، بس تم اس سے پوچھ لینا، وہ صادقہ ہے، صدوقتہ ہے۔ پھر شہزادی کو اپنے سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا فدا کا ابو کا، اے فاطمہ تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ ایک اور جگہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا فدا کا ابی و امی، فاطمہ جان آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کتاب فاطمہ الزہرا من المہد کا لحد سے ایک تاریخی مناظرے کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ جب مولا نے خلیفہ اول سے حضرت زہرا کی عصمت و عظمت کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کیا تھا تو آپ نے آیت تطہیر سے تمسک کیا تھا۔ امام نے خلیفہ اول سے پوچھا یا ابا بکر اتقرؤ کتاب اللہ، کیا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں پڑھی ہے۔ امام نے آیت تطہیر کی تلاوت کی اور پوچھا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، ہماری شان میں یا کسی اور کی شان میں؟ آیت تطہیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہونے کے بعد رسول نے جو عمل انجام دیا اس کو 9 صحابہ نے نقل کیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول تقریباً زندگی کے آخری ایام تک جب نماز صبح کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے پہلے در زہرا پر آتے تھے، سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ راوی کہتا ہے 6 مہینے میں مدینے میں تھا، ہر روز اس واقعے کو دیکھتا تھا۔ ایک اور راوی بیان کرتا ہے کہ میں 12 ماہ مدینے میں تھا اور رسول اکرم کے اس طرز عمل کا روز مشاہدہ کیا کرتا تھا۔ ابو بکر نے جواب دیا کل فیکم، تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا اگر فاطمہ بنت رسول اللہ ان کی عصمت و پاکیزگی کے خلاف کسی کام پر گواہ قائم ہو جائیں تو تم کیا کرو گے؟ کہا میں ان پر اسی طرح سے حد قائم کروں گا جس طرح سے باقی مسلمان عورتوں پر حد قائم کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس صورت میں تو اللہ کے نزدیک دین اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ پوچھا وہ کس طرح؟ فرمایا کیونکہ تو نے ان کی الہی طہارت و پاکیزگی کی شہادت کو رد کر دیا ہے اور اس پر لوگوں کی شہادت کو قبول کیا ہے، اس صورت میں تم اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توہین کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ رسول کی رحلت کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ بس ہر زمانے میں افراد بدلتے رہے، کبھی امیوں کے مال خوردہ، کبھی عباسیوں کے تربیت یافتہ اپنے اپنے نجس افکار کے ساتھ بغض اہل بیت کا اظہار کرتے رہے، اور آج کے دور میں بھی کچھ گستاخ اپنی کارستانیوں سے باز نہیں آ رہے۔ جناب زہرا فدق کے دعوے میں سچی تھیں، سچی ہیں، نہ صرف فدق بلکہ زہرا سے بیان کردہ ایک ایک حرف حق ہے۔ فاطمہ الزہرا شیعوں کے لیے حجت ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے حجت ہے۔ جو شہزادی کو خطا کار کہے یا ان کے حق اور ان کی فضیلت کا انکار کرے وہ خود خطا کار ہے۔ بہت سی روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ زہرا کی عادات و فضائل رسول سے مشابہ تھے۔ سیدہ گفتار و رفتار میں سب سے زیادہ رسول کے مشابہ تھیں۔ جب کائنات میں بعد رسول سیدہ زہرا سے سچا اور کوئی نہیں تو آج کل کے کسی انسان کی کیا جرت جو ان کو نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ خطا کار کہے۔ عقل انسانی ناظرین گرامی فاطمہ زہرا کی ذات کی حقیقی معرفت سے عاجز ہے۔ ادیبوں، دانشوروں، خطیبوں کی زبانیں ان کے فضائل و خصائص کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسی عظیم خاتون کے فضائل و کمالات کس طرح بیان کیے جا سکتے ہیں جو نبوت و امامت کے اکٹھا ہونے کا مقام ہے، رسالت و ولایت کا سنگم
سنگم ہے اور دنیا کے فنا ہونے تک شمس و شموس ہدایت کے ظاہر ہونے کا مقام ہے۔ حضرت زہرا کی پاکیزہ زندگی کرامات کا ایک سمندر ہے اور ان کے وجود و توسل سے فیضیاب ہونے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت زہرا ایک بلند و بالا پر عظمت مبارک اسم ہے۔ اس نام کی برکت سے حکومتیں قائم ہوئیں، عظمتوں کی بنیاد ڈالی گئی اور اسی نام سے ظالم اور ستم پیشہ حکومتوں کا خاتمہ ہوا۔ آپ کی محبت عظیم ابدی سعادت ہے۔ آپ کا ذکر کرنا، آپ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، آپ کے فضائل کو بیان کرنا سعادت ہی سعادت ہے، نفع ہی نفع ہے، اور ایسا نفع جو نہ ختم ہونے والا ہے نہ محدود ہے بلکہ ابدی ہے اور روز بروز نشو و نما پانے والا ہے۔ خدا ہم سب کو شہزادی کی معرفت حاصل کرنے کی، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام